السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس کے مدرسے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ لوگ کتاب گلزار دبستاں پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں موجود سبق مدرسہ اور مکتب کی گفتگو کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے اس کے 6 پیراگرافس کے ترجمے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم اس سبق کا 7واں پیراگراف پڑھنا شروع کریں گے۔ بورڈ پر یہ صفحہ موجود ہے، میں وہاں چل رہا ہوں۔ آپ کو ایک ایک جملے کا ترجمہ بتاؤں گا۔ آپ کو چاہیے کہ بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، یہ 7واں پیراگراف ہے آپ کا۔ اس پیراگراف کا پہلا جملہ ہے احمد بیا۔ احمد بیا بڑا مختصر چھوٹا سا جملہ ہے اور مکمل ہے۔ احمد یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے اس کو۔ استاد جو ہے احمد سے کہہ رہے ہیں احمد بیا۔ احمد مانے احمد اور بیا کے مانے تو آ۔ احمد تو آ۔ آگے ہے کتاب خود بیار۔ کتاب کے معنی کتاب اور خود کے معنی اپنا اپنی۔ کتاب خود کے معنی اپنی کتاب، بیار کے معنی تو لا۔ کتاب خود بیار، اپنی کتاب لا۔ باشنوم چے خواندی۔ باشنوم میں سنوں، چے خواندی، چے معنی کیا، خواندی معنی تو نے پڑھا۔ باشنوم چے خواندی، میں سنوں تو نے کیا پڑھا۔ آگے ہے اگر یاد داری چرا نمی خوانی۔ اگر معنی اگر، یاد معنی یاد، داری معنی تم رکھتے ہو، چرا معنی کیوں، نمی خوانی تم نہیں پڑھتے ہو۔ آگے سوالیہ نشان ہے، اس لیے جملہ سوالیہ ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے اگر یاد داری چرا نمی خوانی۔ ترجمہ بھی اسی طرح سے ہوگا اگر تم یاد رکھتے ہو تو کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ آگے ہے محمود تو بگو۔ محمود کے معنی محمود اور تو کے معنی تو اور بگو کے معنی کہہ۔ اس کا ترجمہ ہے محمود تو کہہ۔ آگے کا جملہ ہے اگر می دانی چرا نمی گوئی۔ یہ بھی سوالیہ جملہ ہے۔ اگر کے معنی اگر، می دانی کے معنی تم جانتے ہو، چرا معنی کیوں، اور نمی گوئی کے معنی تم نہیں کہتے ہو۔ اس پورے جملے کا ترجمہ ہوگا اگر تم جانتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہو۔ آگے ہے درست بخواں۔ درست بخواں، درست معنی ٹھیک، صحیح، بخواں کے معنی تو پڑھ۔ درست بخواں، تو صحیح پڑھ۔ غلط مکن آگا۔ غلط مکن آگا، غلط معنی غلط، مکن معنی نہ کرو، آگا معنی آگا۔ آگا غلط نہ کرو۔ آگا غلط نہ کرو۔ کہہ رہا ہے کہ در کتاب ہمیں نوشتہ۔ در معنی میں، کتاب معنی کتاب، در کتاب معنی کتاب میں، ہمیں معنی یہی، نوشتہ معنی لکھا ہے۔ در کتاب ہمیں نوشتہ، کتاب میں یہی لکھا ہے۔ کتاب میں یہی لکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب میں کوئی لفظ غلط لکھ بھی جاتا ہے۔ کاتب بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے لکھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ در کتاب ہمیں نوشتہ، کتاب میں یہی لکھا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ خیر کاتب غلط کردہ۔ خیر معنی خیر، کاتب معنی لکھنے والا، غلط کردہ معنی غلط کیا ہے۔ ترجمہ ہے خیر لکھنے والے نے غلط کیا ہے، یعنی لکھنے والے سے وہ غلطی ہو گئی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
پھر آگے ہے کہ بھائی تب آپ کیا کریں گے، کہہ رہے ہیں قلم بگیر و درست کن، کہہ رہے ہیں کہ قلم لو، قلم کے معنی قلم، بگیر معنی تو لے، واو معنی اور، درست معنی ٹھیک، کن معنی کر۔ قلم بگیر و درست کن، اس کا ترجمہ ہے کہ قلم لے اور ٹھیک کر۔ آگے ہے روئے ورق بگرداں، رو کے معنی ہوتا ہے چہرہ۔ اچھا، اب چہرہ صرف انسان کا ہی نہیں ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا چہرہ ہوتا ہے، اس کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے اسے آپ چہرہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں روئے ورق، ورق کا چہرہ یعنی ورق، اور بگرداں تو پلٹ، روئے ورق بگرداں اس کا ترجمہ ہوگا کہ ورق کو پلٹ۔ ہرچے خوانی فہمیدہ بخواں، ہرچے کے معنی جو کچھ، خوانی کے معنی تو پڑھے، جو کچھ تو پڑھے، فہمیدہ معنی سمجھ کر، بخواں کے معنی تو پڑھ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ تو پڑھے سمجھ کر پڑھ۔ آگے ہے بآہستگی بخواں، با معنی سے، آہستگی معنی آہستہ، دھیرے، بآہستگی آہستہ سے، دھیرے سے، آواز میں نہیں آہستگی، بلکہ بہت لوگ بچے رہتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تو وہ جلدی جلدی، یہاں آہستہ پڑھنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر، بآہستگی بخواں، ٹھہر کر پڑھ، آہستہ سے پڑھ۔ اس کا ترجمہ بآہستگی بخواں، آہستہ پڑھ یا ٹھہر کر پڑھ۔ طوطی وار ازبر کردن فائدہ نہ دارد، طوطی کے معنی طوطا، اوار معنی جیسے، طوطی وار کے معنی طوطا جیسے، طوطا کی طرح، ازبر کردن، ازبر کردن کے معنی یاد کرنا، ازبر معنی یاد، کردن معنی کرنا، ازبر کردن یاد کرنا، فائدہ معنی فائدہ، نہ دارد معنی نہیں رکھتا ہے۔ طوطی وار ازبر کردن فائدہ نہ دارد، اس کا ترجمہ ہے کہ طوطے کی طرح سے یاد کرنا فائدہ نہیں رکھتا۔ با مطلب نہ رسیدن، با مطلب معنی مطلب کو، نہ رسیدن معنی نہ پہنچنا، و الفاظ، و معنی اور، الفاظ معنی الفاظ، ازبر کردن یاد کرنا، حاصل چیست کیا حاصل ہے، حاصل معنی حاصل، چیست معنی کیا ہے۔ ترجمہ اس کا مطلب کو نہ پہنچنا اور الفاظ کو یاد کرنے سے کیا حاصل ہے۔ بخواں ہنوز رواں نہ شدہ، استاد کہہ رہا ہے بخواں تو پڑھ، ہنوز معنی ابھی، رواں معنی یاد، نہ شدہ نہیں ہوا ہے، تو ابھی پڑھ، تو پڑھ، ابھی یاد نہیں ہوا ہے، ابھی رواں نہیں ہوا ہے۔ پیراگراف نمبر 8، پیراگراف نمبر 8، اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ آپ دیکھیے، پہلا جملہ ہے چے نامداری آغا زادہ، چے نامداری آغا زادہ، یہاں آغا زادہ کو خطاب کیا گیا ہے اور ایک سوال پوچھا گیا۔ چے معنی کیا، نام معنی نام، داری معنی تم رکھتے ہو، آغا زادہ، آغا زادہ معنی صاحب زادہ، صاحب زادے تم کیا نام رکھتے ہو، یعنی تمہارا کیا نام ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں کہ صاحب زادے تمہارا کیا نام ہے۔ پھر آگے ایک سوال بھی ہے، نام پدر شما چه باشد، نام پدر شما چه باشد، نام کے معنی نام، پدر معنی پدر، اور شما معنی تمہارا۔ یہ یہاں پہ نام یہ مضاف اور پدر شما یہ مضاف الیہ دو لفظوں سے مل کر کے بنا ہے نا، ایک پدر اور ایک شما، یہ بھی جو ہے مضاف الیہ ہے جو بعد میں مضاف الیہ بنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نام پدر شما تمہارے باپ کا نام، چے باشد کیا ہے،
تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ آگے ہے سوال پہ سوال ہو رہا ہے بھائی، بچوں سے پوچھا جاتا ہے جب نئے نئے مدرسے میں آتے ہیں تو ان سے ساری چیزیں، ساری معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ کہہ رہا کہ چے کار می کنید، چے کار می کنید، چے مانے کیا، کار مانے کام، اور می کنید مانے تم کرتے ہو۔ چے کار می کنید، اس کا ترجمہ ہے تم کیا کام کرتے ہو۔ آگے ہے سوداگری، سوداگری، سوداگری کے معنی تجارت۔ عمر شما چے قدر باشد، عمر شما، عمر مانے عمر، شما مانے تمہارا، تمہاری، عمر شما کے معنی تمہاری عمر، چے قدر مانے کتنی، باشد مانے ہوگی یا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی۔ 14 سالہ، 14 سال، 14 سالہ، 14 سال۔ با کدام محلہ می نشینید، با کدام مانے کس، محلہ مانے محلہ، می نشینید مانے تم بیٹھتے ہو یعنی رہتے ہو۔ با کدام محلہ می نشینید، اس کا ترجمہ ہوگا تم کس محلہ میں رہتے ہو۔ آگے ہے کلاه بر سر درست برگزار، کلاه کے معنی ٹوپی، بر معنی پر، سر معنی سر، بر سر کے معنی سر کے اوپر، درست کے معنی ٹھیک، درست، برگزار کے معنی تو رکھ۔ کلاه بر سر درست برگزار، اس جملے کا ترجمہ ہے کہ ٹوپی سر پر درست رکھ۔ چرا کج گجاستی، چرا کے معنی کیوں، کج معنی ٹیڑھا، اور گجاستی کے معنی تو نے رکھا، تو نے ٹیڑھا کیوں رکھا یا تو نے ٹیڑھی کیوں رکھا، یعنی ٹوپی کے بارے میں بات چل رہی ہے تو ٹیڑھی ہی ترجمہ صحیح ہے۔ چرا کج گجاستی، تو نے ٹیڑھی کیوں رکھا۔ بانشیں و راست یاد کن، بانشیں کے معنی تو بیٹھ، و راست، واو معنی اور، راست معنی درست، صحیح، یاد معنی یاد، کن معنی کر۔ بانشیں و راست یاد کن، تم بیٹھو اور صحیح سے یاد کرو۔ پیش رویم بانشیں، دیکھیے پیش رویم، پیش کے معنی یہاں ہے سامنے، پاس نہیں، یہاں بالکل سامنے کا ترجمہ ہوگا۔ پیشے سامنے، رو مانے چہرہ، میم مانے میرا، یہ مضاف اور یہ دونوں مل کے مضاف ہے۔ پیشے رویم مانے میرے چہرے کے سامنے، بانشیں تم بیٹھو، پیشے رویم بانشیں، اس کا ترجمہ ہے تم میرے چہرے کے سامنے بیٹھو یا تم میرے سامنے بیٹھو۔ آگے پشتے سرم چرا نشستی، پشتے سرم چرا نشستی، پشت مانے پیٹھ اور سرم مانے میرا سر، چرا مانے کیوں، نشستی مانے تو بیٹھا، تو میرے سر کی پیٹھ۔ اب یہاں پشت کے معنی پیٹھ اگر کریں نا تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، یہاں پیچھے کا ترجمہ ہوگا، پیچھے، پشت کے معنی یہاں کہا جائے گا پیچھے، اور سرم مانے میرے سر، پشتے سرم مانے میرے سر کے پیچھے، یہ سر ہے تو سر کے پیچھے، میرے سر کے پیچھے چرا نشستی، تو کیوں بیٹھا، میرے سر کے پیچھے تو کیوں بیٹھا۔ بیا، بیا کے معنی تو آ۔ با پہلوئے احمد بانشیں، با معنی میں، پہلو معنی بغل، اور احمد معنی احمد، پہلوئے مضاف ہے، اس کے لیے یہاں پہ یہ یا مجہول موجود ہے۔ پہلوئے احمد، احمد کے بغل میں، بانشیں تو بیٹھ۔ بیا با پہلوئے احمد بانشیں، آ احمد کے بغل میں بیٹھ۔ آگے ہے ہاشم را آواز دہ، ہاشم ایک لڑکے کا نام ہے، را مانے کو،
آواز دہ کے معنی آواز دو یا حاسم کو بلاؤ، حاسم را آواز دے، حاسم کو آواز دو۔ دری ماہ 2 سه روز غیر حاضر بود، دری ماہ اس مہینے میں، در معنی میں، ای معنی یہ، اس ماہ معنی مہینہ، دری ماہ اس مہینے میں، 2 معنی 2، سه معنی 3، روز معنی روز، 2 سه روز یعنی 2-3 دن، غیر حاضر بود، غیر حاضر معنی غیر حاضر، بود معنی تھا، دری ماہ 2 سه روز غیر حاضر بود، ترجمہ اس کا ہے کہ اس مہینے میں 2-3 دن وہ غیر حاضر تھا۔ آغا حسین ہم 7 روز نبود، آغا حسین کے معنی آغا حسین، اور ہم کے معنی بھی 7 روز کے معنی 7 دن، نبود کے معنی نہیں تھا۔ ترجمہ ہے اس کا کہ آغا حسین بھی 7 روز نہیں تھا۔ آگے کا جملہ دیکھیے جو اس پیراگراف کا آخری جملہ ہے، تا توانید، تا معنی جب تک یا جہاں تک، توانید تم طاقت رکھتے ہو، تا توانید کا معنی جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو، شما تم سب، غیر حاضر غیر حاضر، نہ باشید نہ رہو، تا توانید شما غیر حاضر نہ باشید، جب تک کہ تم طاقت رکھو غیر حاضر نہ رہو۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اگلا ہے پیراگراف نمبر 9، پیراگراف نمبر 9 دیکھیے، 9ویں پیراگراف کا پہلا جو جملہ ہے وہ ہے وقت برخاست قریب است، وقت برخاست قریب است، وقت کے معنی وقت، برخاست معنی چھٹی، قریب معنی قریب، اور است معنی ہے۔ یہاں پہ یہ وقت برخاست مرکب اضافی ہے، وقت مضاف، برخاست مضاف ہے، وقت برخاست معنی چھٹی کا وقت۔ اس طرح سے یہ جو پورا جملہ لکھا ہوا ہے وقت برخاست قریب است، اس کا ترجمہ ہے چھٹی کا وقت قریب ہے۔ آگے ہے 2 ساعت 4 لمحہ باقی است، 2 کے معنی 2، ساعت کے معنی گھنٹہ، 4 معنی 14، لمحہ معنی منٹ، باقی است کے معنی باقی ہے۔ کہہ رہا یہ کہ 2 ساعت 4 لمحہ باقی است، 2 گھنٹہ 14 منٹ باقی ہے۔ آگے ہے اجازت ہست، یہاں سوالیہ نشان چاہیے، کیا اجازت ہے، اجازت کے معنی اجازت، ہست معنی ہے، کیا اجازت ہے، میروم میں جاؤں، میروم کے معنی میں جاؤں، ویسے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا میں جاتا ہوں یا میں جا رہا ہوں، میروم میں جا رہا ہوں۔ آگے ہے آپ خوردہ می آیم، آپ کے معنی پانی اور خوردہ معنی کھا کر، یہاں مراد ہے پی کر۔ آپ کو بارہا بتایا گیا ہے کہ فارسی میں پینے کے لیے بھی کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ خوردہ پانی پی کر، می آیم میں آتا ہوں، آپ خوردہ می آیم کا ترجمہ ہوگا پانی پی کر میں آتا ہوں۔ آگے کا جملہ ہے بیرو مشق خود بیار کی بابینم، بیرو کے معنی تو جا، بیرو معنی تو جا، مشق کے معنی مشق کی کاپی، خود معنی اپنی، اپنی کاپی، بیار کے معنی تو لا، کی معنی تاکہ، اور بابینم معنی تاکہ میں دیکھوں۔ پورا ترجمہ ہے تو جا اپنی مشق کی کاپی لا تاکہ میں دیکھوں۔ آگے ہے ای از کیست، ای معنی یہ، از معنی سے، کیست معنی کس کی ہے، ای از کیست یہ کس کی ہے، یعنی یہ کس بچے کی ہے، کس لڑکے کی ہے۔ آگے ہے ای نسبت بہ بہتر است، ای کے معنی یہ، نسبت بہ، نسبت معنی مقابل میں، بہ معنی اس کے، یہ اس کے مقابل میں
بہتر معنی اچھی، بہتر است معنی ہے۔ این نسبت با او بہتر است، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں اچھا ہے۔ آگے ہے این سطر بہتر نوشتہ۔ این معنی یہ، سطر معنی سطر، لائن، بہتر معنی اچھی، نوشتہ معنی لکھی ہوئی ہے۔ این سطر بہتر نوشتہ، یہ سطر اچھی لکھی ہوئی ہے، یہ سطر اچھی لکھی ہوئی ہے۔ آگے ہے کرسی این اندک درستر نشستہ۔ کرسی کے معنی ہوتا ہے پٹری، لائن آپ کہہ سکتے ہیں اس کا معنی بھی۔ کرسی این، اس کی لائن یا اس کی پٹری، اندک معنی تھوڑا، درست معنی درست، تر نشست، درست تر، درست معنی اس سے درست، نشستہ معنی بیٹھی ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ ترجمہ ہوگا کرسی این اندک درست تر نشستہ، کہ اس کی پٹری تھوڑی اس سے درست تر بیٹھی ہے، اس سے تھوڑی اچھی بیٹھی ہے، اس کی پٹری اس سے تھوڑی اچھی بیٹھی ہے۔ آگے ہے این حرف شما بے قاعدہ است۔ این حرف شما، این معنی یہ، حرف شما معنی تمہارا حرف، این حرف شما تمہارا یہ حرف، بے قاعدہ معنی بغیر قاعدے کے، است معنی ہے۔ این حرف شما بے قاعدہ است، اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارا یہ حرف بے قاعدہ ہے، یعنی قاعدے کے مطابق نہیں ہے، تمہارا یہ حرف قاعدے کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ ہے۔ آگے ہے سرمشق را دیدہ بانویس۔ سرمشق را دیدہ بانویس، سرمشق مانے مشق کی کتاب، وہ جس میں اوپر ایسے لکھا رہتا ہے اور بچے دیکھ کر کے نیچے اسی چیز کو نیچے دیکھ کر کے مشق کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ سرمشق را، سر را مانے کو، سرمشق مانے سرمشق، اور را مانے کو، دیدہ مانے دیکھ کر، بانویس کے مانے تو لکھ۔ ترجمہ اس کا ہوگا سرمشق را دیدہ بانویس، ترجمہ سرمشق کو دیکھ کر لکھ۔ آگے ہے مرکب خیل غلیظ است۔ مرکب کے معنی روشنائی، مرکب معنی روشنائی، خیلے کے معنی بہت، غلیظ معنی گاڑھا، گاڑھی، است معنی ہے۔ اس پورے جملے کا ترجمہ ہے کہ مرکب خیل غلیظ است، روشنائی بہت گاڑھی ہے، روشنائی بہت گاڑھی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہاں پر آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھلا ہوا ہے، اور یہ صفحہ سبق، مکتب اور مدرسہ کی گفتگو سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے آپ، پیراگراف یہاں پر یہ کافی بڑا ہے اور وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے ہم آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 کا ترجمہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف، ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ۔ ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں،
آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.